عمران خان جلسے پہ جلسہ کر رہے ہیں اور نئی حکومت پہ دباؤ بڑھا رہے ہیں. نئی حکومت کوئی دباؤ محسوس کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اس پہ آپ بات کریں گے وفاقی وزیر برائے آبی وسائل اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب سید خورشید شاہ صاحب سے. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب بہت شکریہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب جلسے پہ جلسہ کر رہے ہیں اور لاہور میں بھی آج وہ جلسہ کر رہے ہیں. تو یہ جو عمران خان کے جلسے ہیں تو ان کا جواب نئی حکومت جلسوں سے دے گی یا کوئی اور طریقہ آپ کے پاس جواب دینے کا؟ آپ کوئی دباؤ تو نہیں محسوس کر رہے؟ حامد میر خان، مسئلہ یہ ہے کہ جلسوں پہ جلسہ ہم نہیں کھیلیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ڈیلیور کریں. پہلے خان صاحب جو جلسے کر رہے ہیں ان میں کم سے کم یہ اخلاقی جرت ان کو ہونی چاہیے کہ گالیاں دینا یا کوئی تھریٹس دینے کے بجائے وہ اپنی 3.25 سال کی پرفارمنس عوام کو بتائے کہ میں نے 2018 سے لے کے 2022 تک کیا کچھ کیا اس ملک کے لیے، غریبوں کے لیے. گھر کتنے بنائے، نوکریاں کتنے دیں، پروجیکٹس کتنے بنائے، انفراسٹرکچر کتنا ٹھیک کیا، معیشت کو کیسے بہتر کیا، پرائسز کو کیسے کنٹرول کیا، ڈالر کو کیسے کم کیا. کم سے کم یہ تو بتا دینا پبلک کو. باقی یہ کبھی بتانا کہ یہ بیرونی طاقتوں نے مجھے ہٹایا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہم پہ ناراض تھی، ان لوگوں نے ہٹایا. تو ایک بیانیہ لوگوں کو بتا دے کہ مجھے بیرونی طاقتوں نے ہٹایا ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا ہے. چلو ہماری بات نہ کرے کہ عوام نے ہٹایا ہے. باقی جلسے ہیں، جلسے اس کا حق ہے، کرے. اور یہ ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اب اگر بلاول صاحب جو ہیں وہ لندن جا کے نواز شریف سے ملاقات کریں گے اور مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اگر IMF سے مذاکرات کرنے ہیں تو براستہ لندن جائیں گے، پہلے نواز شریف صاحب کو ملیں گے، پھر وہ واشنگٹن جائیں گے. تو عمران خان کا جو نیریٹو ہے بیرونی سازش کا، اس کو کچھ نہ کچھ تو تقویت ملتی ہے. اور ان کا جو نعرہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، تو اگر سارے فیصلے جو ہیں وہ لندن میں ہی ہونے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کو تقویت مل رہی ہے؟ اس کا بیانیہ یہ نہیں ہے. وہ ہمیں طلب کر رہا ہے امریکہ سے کہ امریکہ نے مجھ پہ ناراضگی دکھائی، خط لکھا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر بھی کیا. وہ بنا رہا ہے بیانیہ، جبکہ آپ پرسنلی جانتے ہیں کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی لڑائی کم سے کم 1 سال سے چل رہی تھی ودن PDM، کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئینی طریقہ اختیار کیا جائے. اور واقعی PDM کی جماعتیں اس بات پہ یقین نہیں کر رہی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہو سکتا ہے. مگر پیپلز پارٹی نے یہ پروف کر کے دکھایا کہ ہم نے ہمیشہ آئین کی پاسداری کی ہے، جمہوریت کی بات کی ہے اور عوام کی طاقت کی بات کی ہے. تو ہم وہی راستہ لیں گے جو پاکستان کے آئین کے اندر دیا گیا ہے کسی بھی حکومت کو تبدیل کرنے میں. مگر جس طریقے سے PTI کی حکومت نے آئین کی دھجیاں اڑائیں، آئین کے خلاف جو ایکشنز کیے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی کوئی پرائم منسٹر نہیں آیا. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو عدالت نے سزا دی 1 منٹ کی اور نواز شریف کو ایکشن دیا پاناما پہ، تو آپ بتائیں کہ کسی نے اتنی چیخ پکار کی، کسی نے لڑائی کی، کسی نے شور کیا؟ کہا کہ ٹھیک ہے جی ابھی دوسرا پرائم منسٹر آ جائے گا. کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن پہ اور قانون پہ. ہمیں ان کے لیے عزت بھی ہے، احترام بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جلسے جلوس سے ڈی چوک استعمال نہیں کیا، اپنا پروٹیسٹ لاش کیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈال کے پیچھے واپس چلے گئے. آپ نے کہا کہ یہ ہوتی ہے ڈیموکریٹک پالیٹکس. آپ نے کہا کہ آپ جلسوں کا جواب جلسوں سے نہیں دیں گے، آپ ڈیلیور کریں گے. تو کل آپ کی نئی کابینہ کا اجلاس بھی ہو گیا ہے
تو کوئی اس اجلاس میں کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ حکومت کی پرائیورٹی کیا ہے، کون سا عوام کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سب سے پہلے حل کرنا ہے؟ خان صاحب، یہ میں خام خواہ کی بات نہیں کر رہا. جب وہاں بات ہوئی اکانومی کی، معیشت کی اور ٹوٹل بریفنگ ہوئی، کم سے کم میرے جیسے بندے کے رنگوٹے بھی کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہوگا، یہ تو کچھ نہیں ہے اس ملک میں. جو انٹرسٹ ریٹ 1 روپیہ تھا جی وہ اب 2 روپے بھرنے پڑ رہے ہیں. جی. تو اس حساب سے پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان ہوا ان قرضوں سے. تو یہ پرابلم بہت بڑی ہے. اس کے لیے دن رات محنت کرنی پڑے گی اور معیشت کو اس حد تک سنبھالا دیا جائے کہ عوام کم سے کم سکھ کا سانس لے سکیں. شاہ صاحب، یہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے یہ بہت تنگ کر رہا ہے لوگوں کو. ظاہر ہے یہ مسئلہ تو عمران خان صاحب کی حکومت میں پیدا ہوا ہے، لیکن کوئی آپ نے اس بارے میں کوئی آپ کی حکومت نے غور فکر کیا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنا جو ہے وہ ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ آگے عید بھی آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ایشوز ہیں وہ سب ٹاپ 1 پرائرٹی کے ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کو کہیں کہ یہ پرائرٹی نمبر 1 ہے، یہ پرائرٹی نمبر 2 ہے. جس ایشو کو اٹھاتے ہیں وہ نمبر پرائرٹی 1 پہ آتا ہے. تو ابھی بھی بجلی جو ہے وہ موجود ہے، 35,000 میگا واٹ بجلی موجود ہے، مگر غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ بجلی کے بحران آئے ہیں. ابھی LNG کا جب شاہد خاقان نے پہلی مرتبہ تو نوید قمر نے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ 6 پہ 5.5 پہ تھا ڈالر پہ LNG کا. اور جب شاہد خاقان نے 20 سال کا یا 15 سال کا قطر سے کیا، جس میں لوگوں نے آبزیشنس بھی کیے، جس لوگوں نے چیخ پکار بھی کی کہ بڑی کرپشن ہوئی ہے، بڑا کچھ ہو گیا ہے، تو وہ اگر آج نہیں ہوتی $6.5 کی LNG نہیں ہوتی تو ہمارے یہاں یہ سمجھ لو کہ 70% لوڈ شیڈنگ ہوتی، 30% بجلی جلتی. آج بھی وہی پرانے فیصلے جو تھے وہی کام آ رہے ہیں. آج LNG کا جو ریٹ ہے وہ $30 کا ہے. ان لوگوں نے لانگ ٹرم کوئی پروجیکٹ نہیں کیا. اس وجہ سے جو ڈیزل پہ فنڈز آئل پہ کارخانے چل رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے کہ آپ وہ اس پہ چلا سکیں. بجلی موجود ہے. گیس پائپ لائن جو ایران سے تھی اور بہترین پروجیکٹ آصف علی زرداری نے سائن کیا تھا جو 2 سال کے اندر کمپلیٹ ہوتا، تو آج شاید ہم اس صورتحال میں نہیں ہوتے. کم سے کم لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم 2 روپے کی گیس دیتے ہیں یوریا کے لیے. 2 روپے کی اندازہ کر لو، اندازاً ہم 2 روپے کی دے رہے ہیں، اتنی بڑی سبسڈی دے رہے ہیں. ان کے حکومت میں وہ یوریا جو 2 روپے پاکستان کے عوام کی سبسڈی دے رہے ہیں وہ سمگلنگ ہو رہا ہے، اور اتنا سمگلنگ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے کسانوں کو نہیں ملتا، جو آپ کو پتا ہے کہ اب بھی شارٹ فال ہے یوریا کا. تو اس پہ بھی ہمیں توجہ دینی ہے کہ جو سبسڈی ملے وہ پاکستان کے کسان کو ملے. اچھا شاہ صاحب، یہ ان کے اتنے فالٹ ہیں. جی صرف شاہ صاحب، یہ ساری باتیں ہم نے سنی ہیں. توشہ خانہ بھی ہم روز سن رہے ہیں، یہ بھی سن رہے ہیں کہ جی ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے بنی گالہ سے وزیر اعظم آفس تک آتا تھا، 98 کروڑ روپیہ اس پہ لگ گیا. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس وقت جو نئی حکومت ہے عوام اس سے سننا چاہ رہے ہیں کوئی اچھی خبر. کوئی ہمیں اچھی خبر بھی سنائے. جو عمران خان کے دور حکومت کی بری خبریں ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ سنائیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی اچھی خبر بھی تو سننی چاہیے نا ہمیں. نیچرلی لوگ ترس رہے ہیں کہ نئی حکومت آئی ہے، کچھ نہ کچھ پرفارمنس کرے گی، مگر وہ پرفارمنس جو ہے وہ آئی واش ہے. اس وقت مثال آٹا ہے، ہم 550 روپے کا تھا، 400 کر دیا ہے. یہ ٹیمپرری ریلیف ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ریلیف تب قائم ہوگا، اچھا ہوگا، بہتر ہوگا جب ہم پریکٹیکلی کچھ کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی حکومت کو 1 دن بھی نہیں ہوا ہے کیبنٹ کو آئے ہوئے، مگر ہم سب اس جوش و خروش سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو نہیں ہے اس سے بہتر ہے کچھ کر کے دکھائیں. تو یہ ہماری کوشش ہے. دعا کریں کہ ہم کامیاب جائیں. شاہ صاحب، میرے کچھ سوال ابھی باقی ہیں.
خورشید شاہ صاحب، آپ نے بریک سے پہلے کہا کہ ابھی تو حکومت آئی ہے اور اس کو کچھ دن چاہیے. یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو حکومت ہے کیا اس کے اندر کے اپنے حالات ٹھیک ہیں؟ یہ جو بلاول صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے لندن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ، کیا اس کا مقصد کچھ عہدوں پر بارگیننگ کرنا ہے؟ سنا ہے کہ جی پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی ہمیں مل جائے، صدر مملکت کا عہدہ بھی ہمیں مل جائے. تو کیا ابھی تک عہدوں کی تقسیم پہ اختلافات چل رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ سے صحیح بات کر رہا ہوں اور غلط بیانی سے کام کبھی نہیں لوں گا، نہ لیا ہے کبھی، آپ جانتے ہیں. جی، عہدوں پہ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل میٹنگ ہے، کیونکہ نواز شریف جو ہے وہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہے اور وہ اس کو اپنے قائد مانتے ہیں. تو چیئرمین نے کہا کہ میں ایک 1 to 1 4 سال ہو گئے ہیں میٹنگ کر لوں. اتنی بڑی سکسیس اسٹوری بنی ہے پاکستان کی، تو بہتر ہے کہ میں نواز شریف کی پارٹی مسلم لیگ نون کے سربراہ جو قائد ہے ان سے بات کروں اور آگے بڑھنے کی اور کچھ چیزیں ہیں جو ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سی او ڈی کا بھی ریوائیول ہو. اور سی او ڈی سے جو اس ملک کو فائدہ ہوا وہ تو عام آدمی نہیں جانتا، مگر آپ جیسے زیرک لوگ اس چیز کو جانتے ہیں. تو ہم سی او ڈی کا بھی ریوائیول چاہتے ہیں. ہم آگے بھی بہتر طریقے سے چلنا چاہتے ہیں اور نئی الیکشنز پہ ہم جلدی جانا چاہتے ہیں. اس میں بھی کچھ باتیں کرنی ہے، یہاں بھی باتیں ہوں گی. تو نیچرلی جو قائد سے باتیں ہوتی ہے وہ فائنل ہوتی ہے. تو شہباز شریف صاحب سے بھی جو باتیں ہوئی ہے اور بہت ہی پازیٹیو باتیں ہوئی ہیں اور ہم مل کے چلنا چاہتے ہیں، مل کے اس ملک کے لوگوں کو مسائل سے حل کرنا چاہتے ہیں اور نکالنا چاہتے ہیں. کیونکہ اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ ملک کی سب سے بڑی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ ہے اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جو پرابلمز ریاست کو آئے ہیں اس پچھلے پونے 4 سال میں، ہم ان مسائل سے اس ریاست کو نکالیں اور ایک ایسی گورننس دیں جو ڈیلیور کرے اور پراپر وے میں عوام تک وہ جو ان کے مسائل ہیں ان کا حل نکال کے دیں. شاہ صاحب، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیا الیکشن جو ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. خواجہ آصف صاحب بھی ہمیں یہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن جو ہے وہ جلدی ہونا چاہیے. اسد عمر صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں. عمران خان بھی کہہ رہا ہے کہ جلدی الیکشن کرواؤ. تو اگر حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نئے الیکشن ہی اس موجودہ غیر یقینی صورتحال کا حل ہیں، تو پھر آپ نئے الیکشن کیوں نہیں کروا دیتے؟ دیکھیں، ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ نئی الیکشن جلدی کرائے، ریفارمز کریں، لیجسلیشن کریں، اس کے بعد نئی الیکشن میں جائیں. جہاں تک عمران خان کی پارٹی کا کہنا ہے نئی الیکشن، وہ تو کہتے ہیں کہ آخری دن بھی ہم اس حکومت کا لیں گے، آخری دن ہم کوئی نئی الیکشن نہیں کرائیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آخری بال تک بھی عمران خان لڑے گا. وہ تو اس لیے اب نئی الیکشن کی بات کر رہے ہیں جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اچھا، ان کا وہ خود ہوتے تو الیکشن کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. آپ آئی تھنک کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور آپ کے پروگرام میں ان لوگوں نے کافی مرتبہ اس بات کو دہرایا تھا کہ ہم آخری بال تک بھی کھیلیں گے. چلے وہ آخری بال تک کھیلے. کیا کھیلتے ہیں یہ مجھے پتا نہیں ہے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہتر لیجسلیشن کر لیں اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں اور الیکشن جو جیت کے آئے حکومت کرے. اچھا، آخری سوال شاہ صاحب، عوام کا مینڈیٹ لے کے آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کی حکومت کے دوران تقریباً 25 مہینے نیب کی حراست میں گزارے، اور آپ کے علاوہ بھی جو مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے بہت سے جو رہنما ہیں ان کو نیب کے ذریعے وکٹمائز کیا گیا. رانا ثناءاللہ صاحب پہ تو ڈرگ کا کیس بنایا، حنیف عباسی پہ بھی ایفیڈرین کا کیس بنا دیا گیا. تو عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفین پر بہت سے مقدمے بنائے. اب آپ کی حکومت آئی ہے تو کیا آپ بھی عمران خان کے ساتھ وہی کریں گے جو عمران خان آپ کے ساتھ کر رہے تھے؟ نہیں جی، بالکل نہیں. ہم کوئی نیب کو استعمال نہیں کریں گے. نیب کے قانون نیب کو ختم نہیں کریں گے. نیب کے قانون میں تبدیلی ضرور لائیں گے اور وہ تبدیلی بھی وہ ہوگی جس کو آئین کی سپورٹ حاصل ہوگی. آئین کے تحت اور قانون کے تحت اس میں امینڈمنٹس کریں گے. جو مجرم ہوگا ثابت ہو جائے گا تب پکڑیں گے، ورنہ پکڑ دھکڑ کی سیاست پہ ہم یقین نہیں رکھتے. اس سے معیشت تباہ ہوتی ہے، کانفیڈنس بلڈ نہیں ہوتا
اور کانفیڈنس لوز کرتے ہیں لوگ, اور سیاسی جماعتوں کے لڑائیوں سے سب سے بڑا سفر جو ہے وہ پبلک کرتی ہے, عوام کرتے ہیں اور ریاست کرتی ہے. تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم کس طریقے سے بھی انتقامی سیاست نہ کریں, ہم احتسابی سیاست کریں. احتساب اس کا کرے جس نے اس ملک کو تباہ کیا, جیسے ابھی توشہ خانہ کی بات کی, آصف علی زرداری صاحب کے اوپر عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کا کیس 3.5 سال پہلے کورٹ میں داخل کیا, وہ ابھی تک چل رہا ہے کہ توشہ خانے سے یہ گاڑیاں لے گئے, جبکہ وہ ساری پیمنٹ ہو گئی, سب کچھ ہوا, کوئی ایسی چیز رہی ہوئی نہیں. مگر اب تو 120 چیزیں جو ان کو ملی یا توشہ خانہ میں پڑی تھی وہ اٹھا کے لے گئے اور جا کے بیچی. کہتے ہیں ہم 50% پہ لیا ہے, 20% پہ لیا ہے, اور 20% بھی وہ جو کاسٹ بنوائی گئی, جی یہ نہیں کہ اوریجنل کاسٹ, کہ ایک گھڑی کی کاسٹ ہے 5 کروڑ تو اس کی کاسٹ دکھائی گئی 1 کروڑ, اس کا 20%, تو وہ چیزیں لی گئی. اب یہ چیزیں الگ ہیں کہ یہ کیا کچھ ان لوگوں نے کیا. اب 98 کروڑ کا اگر ہیلی کاپٹر کوئی ہم میں سے کوئی یوز کرتا جی تو ماشاءاللہ آپ میڈیا ہی ہمارا حساب کر دیتی, ہمارا احتساب کر دیتی, ہمیں روڈوں پہ چلنے کے لائق نہیں بناتی. اس کا مطلب ہے اسی طریقے سے حساب کتاب تو کرنا ہے, سامان لیتے, حساب کتاب تو کر رہے ہیں آپ نے. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. حساب کتاب قانون کے حد میں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, میرا ٹائم ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ. خورشید شاہ صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ عوامی سیاست نہیں کریں گے, لیکن یہ جو ہیلی کاپٹر پہ 98 کروڑ پہ خرچ ہوئے بنی گالہ سے وزیر اعظم آفس آنے جانے, اور جو توشہ خانہ کے جو معاملات ہیں اس کا جائزہ تو لیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جلسے جتنے مرضی بڑے بڑے کریں, لیکن کچھ نہ کچھ حساب کتاب ان کے ساتھ ضرور ہوگا.